اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل میں نفسیات کی بیماریوں کا علاج کرنے کی پریکٹس کرتا ہوں، اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور موضوع ہوتا ہے یا جنرل یعنی عمومی نفسیاتی امراض کے بارے میں ایک کوئی بات ہوتی ہے، یا میں کسی خصوصی نفسیاتی بیماری کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے ایک بڑا اسپیشل ٹاپک چوز کیا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے، اور اسے کہتے ہیں نظر لگنا۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ نظر لگنا، جن بھوت کا سایہ اور ہوا لگ جانا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، اس میں ایک مذہبی حیثیت جو اس ٹاپک کی ہے اس کو میں کلیئر کرتا چلوں۔ نظر لگنا ایک شرعی طور پر ہمارے مذہب میں ایک حقیقت ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ وہ ایک دینی مسئلہ ہے اور دین سے جڑے ہوئے لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن جو نفسیاتی بیماریاں نظر لگنا، ہوا لگ جانا، جن بھوت کا سایہ اور ان قسم کی چیزوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو یہ پاکستان میڈیکل کونسل کی ایک ریسرچ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 30% لوگ زندگی میں نظر، جنون، سحر یعنی نظر کا لگ جانا، پاگل پن، سحر، جادو ٹونا، یا جو ہے ہوا لگ جانا، اس کے لیے اپنا یعنی علاج کرواتے ہیں۔ اور 30% لوگ جب علاقائی علاج سے، یعنی جسے ہم فوک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی جسے ہم جو ہمارے معاشرے میں جو غیر ڈاکٹری علاج ہے، جیسے حکیم کے پاس جانا، جیسے تعویذ گنڈے والوں کے پاس جانا، جیسے عامل کے پاس جانا، جب اس سے ناکام ہو جاتے ہیں تو 30% لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، اور ہاسپٹل جا کے بھی ان کے کوئی ٹیسٹوں میں کوئی بیماری سامنے نہیں آتی۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ جادو ٹونے یا نظر یا سحر یا ہوا لگ جانے کی وجہ سے ان کو لاحق ہو گئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان علامات کے پیچھے جو ہے وہ نفسیاتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ پی ایم سی کی اسٹڈی کے مطابق 70% فیمیلز یعنی 70% خواتین اور 50% مرد جو ہیں زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پر تعویذ وغیرہ کرواتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، ان کو ہوا لگ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ نہانے کے بعد ان کو یہ کیفیت طاری ہو گئی، ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد ان کو مختلف جو جسمانی علامات ہوتی ہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور اب ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے، ان علامات پہ بات کریں گے کہ جن کو ان علامات سے جوڑا جاتا ہے، یہ نظر، سحر، جادو ٹونا یا ہوا لگ جانا یا ٹھنڈا گرم لگ جانا۔ تو ایک سب سے بڑی کامن جو کمپلینٹ ہے وہ سینے کی جلن یا سارے جسم میں جلن کی شکایت کرتے ہیں مریض، اور سینے کی جلن خاص طور پہ رپورٹ کی جاتی ہے، اور مریض کہتا ہے کہ سینے پر اس طرح ہاتھ پھیر کر اشارہ کرتے ہیں باقاعدہ کہ میرے پورے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے اور کسی چیز سے مجھے آرام نہیں آ رہا۔ کسی چیز سے مراد ان کا وہی ہوتا ہے کہ میں نے تعویذ بھی کروایا، میں نے دم بھی کروایا، میں نے اور ٹوٹکے بھی کیے، لیکن مجھے آرام
نہیں آیا. تو بیسیکلی اس میں جب ہم ڈیٹیل میں اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ہسٹری لیتے ہیں، پیشنٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ایسڈ ریفلکس یعنی گیسٹرو کی پرابلم ہوتی ہے، ان کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، اور تیزاب جب ان کی خوراک کی نالی میں، معدے سے خوراک کی نالی میں واپس آتا ہے مڑ کے، تو اس سے ان کو سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس کو نفسیاتی بیماری سے جوڑتے ہیں، اس کو جنات یا نظر وغیرہ سے جوڑتے ہیں. تو ایسڈ ریفلکس یا جو ہے ایسیڈیٹی یا السر کی پرابلم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے، اور ہمارے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں اس سلسلے میں گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور گیسٹرو انٹرولوجسٹس ان کو سائیکیٹری کی کچھ دوائیاں ساتھ میں لکھ کے، پی پی آئیز یعنی معدے کی دوائیاں اور تیزاب کم کرنے والے شربت لکھ کے دیتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سائیکیٹرک پرابلم ہے، تو خود ہی اس کا علاج کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کچھ ملا کے ساتھ میں، اور سمپٹومیٹک یعنی علامات کے حساب سے علاج کر کے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایسے مریض زیادہ تر ٹھیک نہیں ہوتے. پھر ایک اور علامت ہے جو کہ مریضوں میں بڑی کامن ہے، جو مریض اس کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ بے خوابی کی یا بدخوابی کی. بے خوابی کا مطلب ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، بدخوابی کا مطلب ہے کہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ بار بار جاگتے ہیں، وہ بار بار کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ان کو نیند پراپر نہیں آتی، صبح جب اٹھتے ہیں تو فریش محسوس نہیں کرتے اور ان کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو دوبارہ یہ لوگ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، دم درود والوں کے پاس جاتے ہیں، عامل لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ جو ہے جن بوت کا سایہ ہو گیا ہے. حکیم لوگ ان کو زیادہ تر ایسی ادویات دیتے ہیں، طبی ادویات جن میں نیند ہوتی ہے، مثلا افیم ہو گئی یا اور ایسی ادویات ہیں ان کے پاس کہ جس میں نیند کی پرابلم کو سالو کرنے کا ٹیمپرری سمپٹومیٹک ریلیف ہوتی ہے. اب نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بیسک نیند کی بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو نیند کی بیماری ہو، یعنی انسومنیا ہو یا ڈسومنیا ہو یا خواب آوری کی کوئی خواب کی کوئی بیماری ہو، لیکن ان کو سمپٹومیٹیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور بیسیکلی ان لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں جنرلائزڈ انزائٹی، عمومی اضطرابی کیفیت کی بیماری ہوتی ہے، یعنی جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کی کیفیت ہوتی ہے، یا پھر ان کو ڈپریشن کی پرابلم ہوتی ہے اور ان کو بدخوابی یا بے خوابی کی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جن بوت کا سایہ ہو گیا ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ جسمانی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں. جسمانی کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کام کر کے بھی تھک جاتے ہیں اور ان سے گھر کا کام نہیں ہوتا اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے جسم کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور جسم میں درد کی کیفیت محسوس کرتے ہیں. تو دوبارہ ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر تعویذ کر دیا ہے، سحر کر دیا ہے، ان کے اوپر جادو کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم تھکا ہوا ہے، ان کے جسم کی انرجی کم ہو گئی ہے. تو وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو معجون اور اس طرح کی ادویات دیتے ہیں، یا طاقت کی ادویات دیتے ہیں، یا اوور دا کاؤنٹر وہ میڈیکل سٹورز والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کو ملٹی وائٹامنز یا اس طرح کی ادویات دیتے ہیں. بیسیکلی جب ان لوگوں کی ڈیٹیل میں اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور ان کے علامات کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو انڈر لائنگ یعنی پیچھے ان کو ڈپریشن کی پرابلم ہے. ڈپریشن میں ایستھینیا اسے کہتے ہیں، یعنی تھکاوٹ، یعنی جسم میں کمزوری محسوس ہونا، کچھ نہ کرنے کی صلاحیت آ جانا، یعنی جو صلاحیت آپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ اپنا گھریلو کام کرتے ہیں، آپ زندگی کے کام کرتے ہیں، وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے.
تو فزیکل ویکنس جو ہے یہ ایک اور علامت ہے جو کہ بیسیکلی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ ان سب مریضوں کے جسمانی ٹیسٹ کریں تو آپ کو ان میں کوئی بھی ایسی بیماری کی علامات نہیں ملیں گی. اس کے بعد ایک اور جو میں نے ذکر کیا شروع میں علامت ہے، اسے کہتے ہیں ہوا لگ جانا. یہ ایک کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ مریض کو ٹھنڈا گرم ہوا، یا مریض ٹھنڈے پانی سے نہایا، یا مریض کو ٹھنڈی ہوا لگ گئی، یا مریض کو اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس سے اس کا جسم ٹھنڈا گرم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر ان ایکسپلینڈ جسمانی علامات ہوتی ہیں، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، یا اور نفسیاتی علامات ہوتی ہیں. تو ان کے پیچھے بھی بیسیکلی انگزائٹی کی پرابلم ہوتی ہے اور اضطراب کی کیفیت کی شکایت ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور نفسیاتی کیفیت ہے جس میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا ناف اتر گیا ہے، یعنی ان کا ناف اپنی جگہ سے ہل گیا ہے. اب ناف اپنی جگہ سے ہل جانا یہ کوئی میڈیکل کوئی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. جہاں پہ ناف ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر وہ ٹیوب ہوتی ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے ماں سے بچے کو خوراک خون کے تھرو ملتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹیوب کاٹ دیتے ہیں اور اس کا بقایا حصہ وقت کے ساتھ گر جاتا ہے. تو ناف کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے. یہ ایک زخم کا نشان ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی ایک بیماری سمجھتے ہیں اور اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. نظر لگ جانا، یا جن بھوت کا سایہ، یا کوئی بھاری چیز کا اٹھانا. پھر اس کے لیے مختلف لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ناف کو واپس اپنی جگہ پہ لانے کے لیے مختلف ٹوٹکے کیے جاتے ہیں. ناف کہیں ادھر ادھر نہیں جاتی، وہ زخم کا نشان ادھر ہی رہتا ہے، لیکن یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ جی ناف اتر گئی ہے، یا ناف چڑھ گئی ہے، یا ناف آگے ہو گئی ہے، یا پیچھے ہو گئی ہے. پھر میں نے ہزارہ میں ایک بہت زیادہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے، بچوں میں ایک نفسیاتی کیفیت، بچوں میں نفسیاتی تو نہیں ہوتی، جسمانی کیفیت ہوتی ہے. ان کو جلاب ہوتے ہیں، ان کو کمزوری ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو بخار ہوتے ہیں، اور والدین کو ایک نفسیاتی سوچ آتی ہے کہ اس بچے کو حسبے کی بیماری ہو گئی ہے، اور پھر اس کے لیے حسبے کا علاج کرواتے ہیں. حسبہ کوئی میڈیکل کوئی بیماری نہیں ہے. کسی کتاب میں نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھا کہ حسبہ کوئی بیماری ہے، اور اس کی علامات بھی کوئی خاص علامات ایسی نہیں ہیں کہ جن کو ہم میڈیکل کی کسی ٹرمینالوجی میں ڈال سکیں. تو حسبہ کے لیے پھر لوگ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بچے کو ٹیکے لگواتے ہیں. اب خدا جانے ان ٹیکوں میں کیا ہوتا ہے اور ان ٹیکوں سے بچوں کو کیا ریلیف ہوتا ہے، لیکن والدین کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ حسبہ کی بیماری ہو گئی ہے، اور اس کا علاج صرف اس ماہر کے پاس ہے جو حسبہ کا علاج کرتا ہے. ٹیکسلا اور کچھ اور جگہوں پہ ایسے بہت سارے لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جو حسبہ کے ٹیکے لگاتے ہیں، اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو حسبہ کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جن کو کلچر باؤنڈ سنڈروم بھی کہتے ہیں، کہ جو مختلف کلچرز میں ہوتی ہیں، اور وہ ان کلچرز کے حساب سے ان کو علاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں. اب جب ان بیماریوں کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے تو ان میں زیادہ تر انگزائٹی کی پرابلم ہوتی ہے، ڈپریشن کی پرابلم ہوتی ہے، سٹریس کی پرابلم ہوتی ہے، ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو مسلز میں پین ہوتے ہیں، ان کو جسم میں درد ہوتے ہیں، ان کو سر درد ہوتا ہے، گیس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جی سر کو چڑھ گئی ہے، وہ ٹینشن ہیڈ ایک ہوتی ہے بیسیکلی. تو ان کے علاج کے سلسلے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کی جو مذہبی ایک سوچ ہے، معاف کریں،
جو سوچ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، تو نظر لگنے کے بارے میں ایک دینی مسئلہ ہے، اور اس کو ہم نہیں چھیڑتے یا اس پہ ہم مریض یا اس کے گھر والوں سے بحث نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں نفسیاتی طریقہ علاج اور نفسیاتی وجوہات کی بنا پر بیماریوں کے ہونے کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اور گھر والوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ جب ان کو فرق ہونے لگتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیماری کوئی نظر یا جادو یا سحر یا ہوا لگ جانا یا ٹھنڈا گرم ہونا یا حسبہ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ ساتھ میں ہم کلچرل اسپیکٹس کو، یعنی جو علاقائی لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نفسیاتی بیماریاں ان علامات کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ علاج میں ہم ایسے مریضوں کو کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس بھی بھیجتے ہیں، جو کہ مختلف قسم کی سائیکو تھیراپیز کرتے ہیں، جیسے کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ہو گئی، یا ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہو گئیں، بریدنگ ایکسرسائزز ہو گئیں۔ اس طرح کے طریقہ علاج کے بارے میں کلینکل سائیکولوجسٹ ایسے مریضوں کو بتاتے ہیں، اور اگر سائیکیٹرسٹ ان کا علاج کرتے ہیں تو وہ انڈرلائن ڈپریشن اور انگزائٹی کو ادویات سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور 3 سے لے کے 6 مہینے یا 9 مہینے کے علاج میں یہ علامات آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیماریاں جو کہ معاشرے میں جن بھوت، سحر، نظر لگ جانا، ہوا لگ جانا، ٹھنڈا گرم ہو جانا، حسبہ یا اس طرح کی اور بہت ساری کلچرل یعنی معاشی یعنی سماجی ایک کلچرل ایک سماجی ایک سوچ کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ بیسیکلی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کا علاج سائیکیٹرسٹ بہت کامیابی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مریض کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں جن کو ان بیماریوں کو ڈیل کرنے کا تجربہ ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو کہ ان کلچرل یعنی سماجی مسائل کی وجہ سے، نفسیاتی بیماریوں کے ہونے کی وجہ سے سوالات ذہن میں ہیں، وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی مریض موجود ہے کہ جس کو اس طرح کی علامات ہیں اور ایسی بیماری ہے، یا اگر آپ کو خود اس طرح کی علامات اور بیماری ہے، تو آپ کو کسی بھی اچھے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے، اور وقت کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی اور سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی سلسلے میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو وہ بھی میں بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں پھر وہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کا، اپنے دماغ کا، اپنے دل اور روح کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، ان پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان کو نفسیاتی بیماری ہے تو اسے ماہر نفسیات کے پاس بھیجنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کی یہ ہیلپ کرنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور آپ کو خود بھی اللہ پاک ایسی بیماریوں اور ایسے مصائب سے دور رکھے گا۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔